اتنی بڑی پارٹی رولنگ پارٹی اور اس طرح کا الزام جو ایک قسم کے پارٹی فنڈز ہوتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ٹکٹ کے اوپر جو ہے یہ بات ہے، یہ پیسے دے کر آپ یہ ٹکٹ آپ نے حاصل کیا؟ جی شیخ حجاز صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی صدر ہیں، تو یہ شیخ حجاز صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے اوپر یہ الزام کس بیس پہ لگایا۔ میں تو اس بات کا حلف دے سکتا ہوں کہ ہماری قیادت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے۔ کیا اس کے پیچھے وہ غصہ تو نہیں آپ کو وہاں پر ٹکٹ دیا گیا؟ وہ ویسے ڈپریشن کا شکار ہے اس وقت، کیونکہ ان کا حلقہ تو تھا پی پی 72 جہاں پہ خواجہ اسلام صاحب نے ان کو ٹکٹ دلوائی تھی، ادھر سے ایم پی اے بنے۔ اس کے بعد جب خواجہ صاحب آگے 2008 میں مجھے ٹکٹ ملی ادھر، پھر مجھ سے ٹکٹ لے کے شفیق گجر صاحب کو دی گئی۔ ہم نے پارٹی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور اس کا ساتھ دیا۔ صاحب آپ تو بڑی پرانی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نان پولیٹیکل سٹف آپ کا تو کوئی سیاست سے دور تک وہ کہہ رہے ہیں تعلق نہیں ہے، آپ کب سے سیاست میں؟ پیدائشی طور پہ ہم تو جب آنکھ ہم نے کھولی تھی ہم مسلم لیگی تھے جی۔ 65 میں میرے والد صاحب فاطمہ جناح مسلم لیگ کی طرف سے بی ڈی ممبر تھے 1965 میں۔ چودھری شیر علی صاحب جب میئر فیصل آباد بنے تو میرے والد صاحب کونسلر تھے ان کے ساتھ نون لیگ کی طرف سے۔ پھر عامر شیر علی صاحب میئر بنے، اس وقت میرے بڑے بھائی شیخ عبدالحفیظ صاحب کونسلر بنے۔ پھر اس کے بعد مشرف دور میں میرے چھوٹے بھائی یونین کونسل کے ناظم تھے۔ پھر میں نے 2005 میں پہلا الیکشن لڑا، نائب سٹی ڈسٹرکٹ ناظم کا ٹکٹ جماعت نے مجھے الاٹ کیا تھا۔ 2016 میں میں ڈپٹی میئر فیصل آباد بنا۔ شیخ صاحب آپ نے الیکشن لڑا، وہ ٹکٹ وہ ان کے بقول پہ ان کو ملنا تھا اور ٹکٹ آپ کو قیادت نے پیسے لیے اور آپ نے پیسے دیے، ٹکٹ آپ کو مل گیا، آپ الیکشن پھر لوز کیسے کر گئے؟ ٹکٹ ملنے کے 17 دن تک میری کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، سٹی صدر ہونے کے باوجود یہ میرے ساتھ شیخ صاحب جلسوں میں جاتے تھے، ادھر اپنی باتیں کرتے تھے۔ دوران کمپین شیخ صاحب کو کہا شیخ صاحب آپ کا سکا بانجا جو ہے وہ میری مخالفت کر رہا ہے حلقے میں، تو اس کو روکے۔ وہ دیکھیں جی شیخ صاحب میری ٹکٹ آپ کو مل گئی، ان کو رنج ہے، ان کو دکھ ہے جی، وہ اس دکھ میں کر رہے ہیں، میں کیا کر سکتا۔ یہ الفاظ تھے ان کے۔ آپ کے سٹی پریزیڈنٹ؟ جی سر، جب الیکشن لڑا تھا 2005 میں تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس 3 لینڈ کروزر، لیکسس، سارا کچھ تھا۔ تو جب ان کو ٹکٹ ایم پی اے کی الاٹ کی گئی تو تب گیا کہ اور آج کیا ہے۔ یہ 2 سال سے الیکشن کے بعد بھی میرے حلقے میں میری مخالفت ابھی بھی کر رہے ہیں۔ اس کو میں بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری جماعت کا سٹی صدر رہے۔ میرے پاس بہت ساری چیزوں کے ثبوت موجود ہیں۔ اگر شیخ صاحب اگر باز نہیں آتے، کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہو تو انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا۔ پوڈ کاسٹ میں سردار امین جتوئی میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ ناظرین، ہمارے شہر کی سیاست جو ہے اس وقت گرم ہے اور اس میں کچھ ظاہری بات ہے پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے اس وقت حکومت کر رہی ہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے اپنے ہی لوگ جو ہیں وہ اپنے لوگوں کو اس وقت مختلف الزامات اور مختلف باتوں کی زد میں لا رہے ہیں۔ آج کل ایک شہر میں موضوع زیر بحث ہے شیخ حجاز احمد صاحب جو سابقہ ایم پی تھے ان کے حوالے سے، اور کچھ چیزیں کیونکہ انہوں نے بہت بڑی بات کہی ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت جو ہے وہ شاید مبینہ طور پر پیسے لے کے ٹکٹ دیتی ہے۔ تو جس بات کی طرف ان کا اشارہ تھا، میرے ساتھ آج موجود ہیں کینڈیڈیٹ بلکہ ٹکٹ ہولڈر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے شیخ محمد یوسف، جن کے اوپر براہ راست ایک قسم کا الزام لگایا گیا۔ شیخ صاحب ویلکم ٹو دا شو، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک؟ اللہ کا شکر ہے۔ شیخ صاحب بہت بڑی بات، میں دیکھیں میں تو اسٹرن اس وجہ سے ہوگا کہ اتنی بڑی پارٹی رولنگ پارٹی اور اس طرح کا الزام ہم ایکس وائی زیڈ پارٹیز پر یا ان کے لیڈرز پر، ان کی قیادت پر لگتے دیکھتے رہے، لیکن پاکستان مسلم لیگ نون کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ بڑی گراس روٹ لیول کی پارٹی ہے اور یہ وہ اس طرح کا کوئی کلچر اس پارٹی میں نہیں ہے۔ فنڈنگ یا جو ایک قسم کے پارٹی فنڈز ہوتے ہیں وہ علیحدہ چیز ہے، لیکن ٹکٹ کے اوپر جو ہے یہ بات ہے، یہ تو کیا آپ کی قیادت واقعی پیسے لیتی ہے یا پیسے دے کر آپ یہ ٹکٹ آپ نے حاصل کیا؟ پہلے تو دیکھیں جی، جو شیخ حجاز صاحب نے فرمایا ہے یہ سارے پاکستان کو پتہ ہے۔ میرے لیے بھی ایک بہت بڑی یہ شاکنگ تھی نیوز کہ جی شیخ حجاز صاحب جو پاکستان مسلم لیگ نون کے سٹی صدر ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے، اور لوگ کہہ رہے ہیں یہ شاید نون لیگ کے صدر نہیں ہے، پی ٹی آئی کے سٹی کے صدر ہیں۔ جو پی ٹی آئی والے تو ایسی باتیں بےہودہ قسم کی باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ تو یہ شیخ حجاز صاحب کو سوچنا چاہیے تھا کہ انہوں نے اپنی لیڈرشپ کے اوپر یہ الزام کس بیس پہ لگایا۔ میں تو اس بات کا حلف دے سکتا ہوں کہ ہماری قیادت میں ایسی کوئی بات نہیں ہے جو انہوں نے کہی ہے، کیونکہ انہوں نے واضح طور پر کہا ہے بالکل کہ پیسے ٹکٹس کے اور یہ وہ
اس طرح کی باتیں کیونکہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے، اگر فکی کا پریزیڈنٹ کرتا تو ہم کہتے یار یہ ایک الزام در الزام ہے، لیکن آپ کی پارٹی کا اپنا بندہ ہے، وہ سٹی پریزیڈنٹ بھی ہے. جی جی جی، اس کی بالکل ان سے پنجاب کے صدر ہیں ہمارے فیصل آباد سے رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے قائد بھی ہیں، میاں نواز شریف صاحب، اور ان کی میوچل انڈرسٹینڈنگ سے خاص کر فیصل آباد کی ٹکٹوں کا جو فیصلے ہوئے ہیں تو بالکل ان کے علم میں یہ بات آ گئی ہے. وہ ضرور انشاءاللہ اسے یہ بات پوچھیں گے کہ تم کو 3 مرتبہ ٹکٹ دی گئی پاکستان مسلم لیگ نون کی، جس میں آپ 1 الیکشن ہارے 2 جیتے، کہ آپ نے کتنے پیسے دیے تھے؟ اگر آپ کو ویسے ملی ہے، باقی اس پورے شہر کو ویسے ملی ہے، تو پھر یہ الزام کا کیا مطلب ہے؟ کیا اس کے پیچھے وہ غصہ تو نہیں کہ ان کی ایک قسم کی وہ کانسٹیٹوئنسی تھی، آپ کو وہاں پہ ٹکٹ دیا گیا، یا اس سے پہلے بھی لوگ وہاں پہ ساری بات ایم تھے، ان کی جگہ ان کو دیا گیا؟ وہ ان کو ایسا، وہ ویسے ڈپریشن کا شکار ہے اس وقت، کیونکہ ان کا حلقہ تو تھا PP 72، جہاں پہ خواجہ اسلام صاحب نے ان کو ٹکٹ دلوائی تھی فرسٹ ٹائم. ٹھیک ہے جی، ادھر سے MPA بنے. اس کے بعد جب خواجہ صاحب آگے 2008 میں PP 68 تھا اس حلقے کا نمبر، مجھے ٹکٹ ملی ادھر. پھر مجھ سے ٹکٹ لے کے شفیق گجر صاحب کو دی گئی. ہم نے پارٹی ڈسپلن کا مظاہرہ کیا اور اس کا ساتھ دیا، کیونکہ وہ اسی حلقے کا. بڑی پرانی بات کر رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ نان پولیٹیکل سٹف، اور یہ تو آپ کا تو کوئی سیاست سے دور دور تک وہ کہہ رہے تعلق نہیں ہے. آپ کب سے سیاست میں؟ سیاست میں جی میں تو پیدائشی طور پہ، ہم تو جب آنکھ ہم نے کھولی تھی ہم مسلم لیگی تھے جی. میری اب 58 ایئرز میری جو ایج ہے جی. 65 میں میرے والد صاحب فاطمہ جناح مسلم لیگ کی طرف سے BD ممبر تھے 1965 میں. پھر اس کے بعد چودھری شیر علی صاحب جب میئر فیصل آباد بنے تو میرے والد صاحب کونسلر تھے ان کے ساتھ نون لیگ کی طرف سے. پھر عامر شیر علی صاحب میئر بنے، اس وقت میرے بڑے بھائی شیخ عبدالحفیظ صاحب کونسلر بنے. پھر اس کے بعد مشرف دور میں میرے چھوٹے بھائی یونین کونسل کے ناظم تھے. پھر میں نے 2005 میں پہلا الیکشن لڑا سٹی ڈسٹرکٹ ممبر کا فیصل آباد سے. پھر اس کے بعد 2005 میں میں نے رانا ظاہر نصیر صاحب ہمارے سٹی ڈسٹرکٹ ناظم تھے، ان کے نیچے نائب سٹی ڈسٹرکٹ ناظم کا ٹکٹ جماعت نے مجھے الاٹ کیا تھا. اچھا، تو وہ اس وقت جب مشرف کی سختیاں بولتی تھی، سختیاں تھی، اوپن شو ہینڈ ووٹنگ تھی. تو مجھے یاد ہے کہ رانا ظاہر نصیر صاحب الیکشن جیت کے ویری نیکسٹ ڈے کاف لیگ میں چلے گئے تھے. تو انہوں نے اپنے گھر کھانا رکھا تھا کہ جی 11:30 بجے پولنگ ہے، اور 12:30 بجے انہوں نے لنچ رکھا ہوا تھا کہ یہ تو آج کا بچہ ہے، یہ ہم الیکشن تو جیتے ہوئے. تو وہ پنجاب کا واحد الیکشن تھا جو رن آف پہ گیا اور کاف لیگ نہیں جیت سکی تھی آپ کی وجہ سے. جی. اچھا، ہمارے جو ہاؤس میں ووٹ تھے 17 تھے صرف. یہ میں وہ باتیں کر رہا ہوں جو ریکارڈ پہ موجود ہیں. اور 206 ووٹ میں نے حاصل کیے تھے، اور رن آف پہ جا کے میں 1 ووٹ سے وہ الیکشن ہارا تھا. تو اس وقت تو شیخ صاحب جمعیت میں ہوتے تھے پہلے، اس سے پہلے یہ تو بہت بعد میں نون لیگ انہوں نے جوائن کی ہے، جب ان کو ٹکٹ خواجہ اسلام صاحب نے اپنے ساتھ لگایا. بات انہوں نے کیسے کہہ دی کہ نان پولیٹیکل سٹف کیا؟ پھر چلے اس کے بعد آ جائیں جی. پھر میں تحریک نجات ہوئی، اس میں میرے والد صاحب کی 70 سال ایج تھی. انہوں نے اس میں چودھری شیر علی، میاں عبد المنان صاحب، انور علی خان بلوچ صاحب، ان کے ساتھ جیل کاٹی 70 سال کی. آپ کے والد صاحب؟ جی. تو وہ تحریک کا حصہ تھے ہم سب. پھر 2016 میں میں ڈپٹی میئر فیصل آباد بنا. تو یہ تو ایک لیگیسی ہے. 2008 میں مجھے ٹکٹ ملی، وہ میرے پاس محفوظ ہے. آپ کو اس کی میں پکچر بھی دے دوں گا. پارٹی نے مجھے دی ٹکٹ. میری بات میں اگر پارٹی نے کہا جی شفیق صاحب بہتر ہے تو وہ الیکشن لڑے. آپ نے پارٹی کے خاطر اس فیصلے کو؟ جی بالکل. کہ آج تک آج بھی مجھے پارٹی کہے جی آپ کو کونسلر بھی نہیں بنانا تو میں اس پہ بھی ایگریڈ ہوں. پارٹی کا جو فیصلہ، جو قیادت کا فیصلہ، میں اس کو قبول کرتا. ایک طرف آپ کی قیادت پہ آپ کے اوپر سنگین الزامات ہیں کہ بھائی پیسے لیے جاتے ہیں، پیسے لے کے ٹکٹ لیے جاتے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اسی پارٹی کے لیے آپ اگر وہ کونسلر کی سیٹ پہ آپ کو نہ دے تو آپ تیار ہیں. میں نے ثابت کیا جی. 2008 میں ٹکٹ میرا گیا، آ کے 13 میں گیا، میں جماعت کے ساتھ رہا. پھر مجھے بلدیاتی جب الیکشن آئے تو مجھے میں میئر کا تھا کینڈیڈیٹ. میئر کا میں نے پوری کمپین کی، اور مجھے رانا ثناء اللہ صاحب کا حکم ہوا، حمزہ صاحب کا ہوا کہ جی آپ نے ڈپٹی میئر لڑنا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک.
پابندی فیصلہ جو آپ کا فیصلہ وہ میرا فیصلہ ہے. ہم نے تو جو جماعت نے فیصلہ کیا ہے اس کو آج تک قبول کیا ہے. شیخ صاحب آپ نے الیکشن لڑا اور یہ میں ریسنٹ پاس میں جاتا ہوں، یہ بھی الیکشن گزرا اور اس پہ کیونکہ یہیں پر ایک قسم کا یہ جو فرق آیا یہیں پہ آیا کہ وہ ٹکٹ وہ ان کے بقول پہ جو ان کو ملنا تھا اور ٹکٹ آپ کو قیادت نے پیسے لیے اور آپ نے پیسے دیے، ٹکٹ آپ کو مل گیا، آپ الیکشن لڑے، آپ الیکشن پہ لوز کیسے کر گئے؟ ہاں یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات ہے جی کہ شیخ حجاز صاحب اور شفیق صاحب کو بلایا گیا لاہور. آپ کسی ایک ساتھ تصویریں لیں؟ ہاں جی، میاں شہباز شریف صاحب پرائم منسٹر صاحب نے بلایا کہ بھی آپ پارٹی کے ساتھ چلیں، آپ کو بھی پہلے ٹکٹیں ملی ہیں، بنے بھی ہیں، پارٹی آپ کا ساتھ دے گی. ادھر انہوں نے کمٹمنٹ دی، باہر آ کے شفیق صاحب نے تو کہا وہ تو اوپنلی چلے گئے میرے خلاف. وہ میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بہتر ہے، منافقت تو نہیں کی انہوں نے نا جی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. تو باقی یہ ٹکٹ ملنے کے 17 دن تک انہوں نے میری کوئی اناؤنسمنٹ نہیں کی، سٹی صدر ہونے کے باوجود. یہ سب سے بڑا ان کو تو چاہیے تھا جب ٹکٹ مجھے ملی تھی تو اسی دن میری یہ اناؤنسمنٹ کرتے بطور سٹی صدر کہ جی میں جماعت کا صدر ہوں، میں ذمہ دار ہوں، تو آپ کو ٹکٹ دیا قیادت نے، میں آپ کے ساتھ ہوں. یہ انہوں نے ایسا نہیں کیا. یہ رانا ثناء اللہ صاحب کے کہنے پہ ان کے پھر یہ جا کے 17 دن بعد جو ان کے اپنے گروپ تھے سارے انہوں نے پی ٹی آئی کے ساتھ جب چڑھا دی، ادھر کر دیے، انٹر کر دیے تو اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا. اور پھر جب ہم آپ کا سٹی صدر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی کیمپین کر رہا تھا؟ بالکل سر، میرے پاس تو ساری سب چیزوں کے ثبوت ہیں. جو بندے آج اس کے لیفٹ رائٹ آج بھی ہیں وہ انہوں نے جلسے کروائے ہیں. پھر یہ میرے ساتھ شیخ صاحب جلسوں میں جاتے تھے، ادھر اپنی باتیں کرتے تھے. اور میں نے دوران کمپین شیخ صاحب کو کہا شیخ صاحب آپ کا سکا بانجا جو ہے یا بھتیجا یا بانجا کہ جی وہ میری مخالفت کر رہا ہے حلقے میں تو اس کو روکے، یہ مناسب بات نہیں ہے. وہ دیکھیں جی شیخ صاحب میری ٹکٹ آپ کو مل گئی، ان کو رنج ہے، ان کو دکھ ہے جی، وہ اس دکھ میں کر رہے ہیں، میں کیا کر سکتا ہوں. یہ الفاظ تھے ان کے. آپ کے سٹی پریزیڈنٹ جی سر، جس جماعت میں آپ الیکشن لڑ رہے؟ جی سر. تو یہ ساری باتیں وہ ہیں جو سچ ہے اور حقیقت ہے. میں نہ کسی پہ الزام تراشی آج تک کی ہے. 2 سال سے یہ حلقے میں میرا انتخابی حلقہ میرا یہ، حالانکہ یہ تو ادھر سے آئے تھے پیراشوٹ کے ذریعے پی 72 سے ہمارے حلقے میں. یہ حلقہ جینونلی اگر تھا اور یہ چوئی شفیق گجر اور میرا حلقہ تھا. ہمارے اباؤ جداد کی قبریں ادھر ہیں، ادھر ہماری پیدائشیں ہیں، ادھر ہی ہم نے رہنا. بڑے ہیں آپ جی ادھر ہی ہم نے سارا کچھ، ہماری رشتہ داریاں، دوستیاں، تعلق، واسطے، بچپن، اب بڑھاپے میں جا رہے ہیں اسی حلقے میں ہوا سارا کچھ. تو لیکن یہ ادھر سے بھی آئے تو ہم نے انہیں ویلکم ہی کیا نا. شیخ صاحب آپ کے پاس تو جو ہمیں وہ ان کی باتوں سے آتا ہے آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا. آپ تو بالکل سیاستدان بھی کوئی نہیں، سٹاف بھی نہیں سیاسی، اور دوسرے نمبر پہ کچھ بھی نہیں تھا. اور آپ نے پھر اتنی ترقی کیسے کر لی؟ کیا کاروبار تھا؟ وہ تو کہتے ہیں کہ میں تو جسے کہتے ہیں کہ ظاہری بات تو سٹی پریزیڈنٹ ہیں، تو اس کے حوالے سے ڈیفائن کیجئے گا کہ کیا باقی شیخ یوسف کا پہلے کوئی غریب آدمی تھا یا وہ بہت زیادہ امیر تھے شیخ حجاز صاحب؟ یہ سارے فیصلہ بات کو پتہ ہے جی، اللہ کا شکر ہے. میں بزنس میں 88 سے بزنس میں ہوں. 1988؟ جی سر. اور اپنے والد صاحب کے ساتھ شروع کیا تھا 1990 میں پھر والد صاحب نے مجھے سیپریٹ بزنس کر کے دیا. تو پھر مجھے سیپریٹ بزنس کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ 36 ایئر ہو گئے ہیں جی. 36 سال اپنا ذاتی بزنس؟ جی اللہ کا شکر ہے. اور میری کوئی 100 میں یا ہزاروں میں ٹیکس نہیں ہے، کروڑوں میں ٹیکس دیتا ہوں سالانہ. تو اللہ کا شکر ہے، اپنا کاروبار ہے، حق حلال کی کمائی ہے. تو سب کو پتہ ہے کہ میں سیاست میں آگے بھی جو میں عوام کی اپنی گرہ سے خدمت کر رہا ہوں. جو جماعت کے میرے بندے کوئی فیملیز ہیں جن کی شادیاں بچیوں کی، ان کی ایجوکیشن، ان کی ہیلتھ، اللہ کا شکر ہے بے شمار لوگوں کا میں نے یہ چیزیں کی ہیں. اب بھی مجھے سی ایم صاحبہ نے کوآرڈینیٹر بنایا نصرت فتح علی خان اسپتال کا. تو اس پہ میں ماشاءاللہ ہارٹ کا جو پورا ایک میں ایوارڈ اپنی طرف سے بنا رہا ہوں، جس کے کل میں افتتاح بھی کر رہا ہوں. ایکو مشین میں نے اپنی پاکٹ سے لگا کے دی ہے.
اللہ کا شکر ہے کوئی بھی میرا مخالف پی ٹی آئی والا اٹھ کے کہہ دے کہ شیخ یوسف نے جتنی ڈیولپمنٹ کے اچھا آپ سائیکل یا چھوٹی گاڑی سے نہیں آئے تھے, آپ قسم کے شروع سے ایک قسم کے بزنس مین ہیں. جی اللہ کا تو یہ دیکھیے شیخ اعجاز صاحب تو اس وقت بہت زیادہ ماشاءاللہ ملینئر قسم کے. میں نے پہلا جب الیکشن لڑا تھا 2005 پہ تو اللہ کا شکر ہے میرے پاس 3 لینڈ کروزر لیکسس سارا کچھ تھا, اسی پہ کمپین ڈالے سارا کچھ تھا اس وقت سے ہی. اللہ کا بڑا شکر ہے. شیخ صاحب بھی تو ملینئر آدمی ہے. ہاں جی وہ سب کو پتا ہے جی. جب یہ کونسلر یا جب ان کو ٹکٹ ایم پی اے کی الاٹ کی گئی تو تب کیا تھے اور آج کیا ہے. بس میں اتنا ہی کہنا صرف مناسب سمجھتا ہوں کیونکہ میں ان والی زبان میں استعمال نہیں کرنا چاہتا, ذاتیات پہ نہیں جانا چاہتا. آج اگر یہ میں آپ کے ساتھ شو کر رہا ہوں اس کی صرف ایک ہی وجہ ہے کہ اس نے میری لیڈرشپ پہ, میرے قائد پہ, میاں محمد نواز شریف صاحب پہ, شہباز شریف صاحب پہ, رانا ثناء اللہ صاحب پہ الزام لگایا کہ یہ پیسے لے کے ٹکٹس دیتے ہیں. اس وجہ سے مجھے اس میں آنا پڑا, ورنہ یہ 2 سال سے الیکشن کے بعد بھی میرے حلقے میں میری مخالفت ابھی بھی کر رہے ہیں, ہر کام میں کر رہے ہیں. میں نے کوئی جواب آج تک آپ کو نہیں کی ضرورت نہیں ہے واقعی نہیں کوئی نہیں ہے جی. پی ٹی آئی میرے لیے میری جماعت کے اپنے ہی ماشاءاللہ 2 سابقہ ایم پی ہے جو پی ٹی آئی بنے ہوئے ہیں, وہ کافی ہے میرے. پی ٹی وہ تو اصل پی ٹی آئی تو خاموش ہے نا, وہ تو بیچاری کاٹن آف ہے نا. ہاں جی تو آپ کی اپنی جماعت کے بندے آپ کے لیے میں کہتا ہوں پوری پی ٹی آئی کا کردار ادا نہیں کر رہے ہیں. بالکل کر رہے ہیں. یہ شیخ صاحب یہ دیکھیں وہ تو آپ نے کہا جی کہ وہ کیسے آئے, وہ تو دیکھیں ایف ڈی اے کے چیئرمین بھی رہے ہیں یہاں پہ, اس کے علاوہ بھی بزنس ملٹی قسم کا ان کا کوئی کالج بھی ہیں یہاں پہ, اور بھی بہت سارے بزنس ہیں ان کے. نہیں اب کوٹھی بھی ہے, گاڑیاں بھی ہیں, سارا کچھ ہے. یہ تو وہ عوام اب ان سے لیں گے اس سوال کا جواب کہ اب جب پولیٹیکلی آپ کو ٹکٹ ملی تھی, آپ ایم پی اے بنے تھے, اس وقت کیا تھے, اس کے گوشوارے نکال لیں, آج کے نکال لیں, میرے بھی نکال لیں. میں ڈپٹی میئر بھی رہا ہوں, اس وقت کارپوریشن میں جا کے میرا اس وقت کا پورا چیک کروا لیں. اب ایک چیز تو ماننی پڑتی ہے کہ آپ تھارولی جینٹل پرسن ہیں. ہم نے اس چیز کو کیونکہ ظاہری بات ہے مجھے بھی 22-25 سال اسی دشت میں ہوئے پھرتے ہوئے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے لوگوں کا ساتھ بھی دیا, لوگوں کے ساتھ دکھ درد میں کھڑے بھی رہے, اپنی ذاتی گرہ سے خرچ بھی کرتے رہے, اس کے اوپر تو کوئی کوشچن نہیں ہے. لیکن یہ آپ کی جماعت آلموسٹ 3 سے 4 دن کا عرصہ بیت چکا ہے, اتنا بڑا گرامہ الزام آپ کے اپنے ہی سٹی پریزیڈنٹ کی جانب سے, آپ کی جماعت سے کیا کوئی شوبہ نوٹس جاری ہے اس پہ؟ میرا خیال ہے جی ضرور, کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کل ہی فیصلہ آباد تشریف لے کے آئے, ان کے نوٹس میں یہ بات آ گئی ہے, تو ضرور وہ اس کے اوپر ایکشن لیں گے. کیونکہ یہ رانا صاحب کی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر مسلم نے, رانا صاحب نے بھی پیسے لیے, میاں نواز شریف نے بھی پیسے لیے, شہباز شریف صاحب نے بھی, اور سی ایم مریم نواز صاحب نے. اس کا مطلب ہے آپ کی قیادت پیسے لیتی ہے. یہ آپ کے سٹی صدر کا کہنا ہے, میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کی ذات اس میں براہ راست انوالو ہے, آپ کی قیادت کو لے کر کے بھائی آپ کے ذریعے ایک قسم کا, کیونکہ آپ استعمال ہوئے یا آپ کو استعمال کیا گیا. تو کیا رانا ثناء اللہ, شہباز شریف, مریم نواز یا میاں نواز شریف صاحب کیا باقی وہ پیسے لیتے ہیں اس وقت؟ دیکھیں جتوئی صاحب اس بات کا میں قرآن پاک کے اوپر بھی حلف دینے کے لیے تیار ہوں کہ یہ سراسر جھوٹ اور انتہائی غلط بات کی ہے شیخ اعجاز صاحب نے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان کو نہ تو پیسوں کی کمی ہے, نہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت مقام دیا وہ بلین ٹریلین ایئر ہے, ان کو ایسی چیزیں یہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. جو بندہ 3 مرتبہ دیکھیے اتنے آپ نے کہا نا, دیکھیے کل سے رانا صاحب آئے ہوئے ہیں اور آپ کی قیادت تک یہ بات ظاہری بات ہے پہنچ بھی چکی ہوگی, تو کوئی آپ کا شوکاز نوٹس یا دیکھیں سٹی پریزیڈنٹ ہے, آپ کا سٹی پریزیڈنٹ کہہ رہا ہے اپنی قیادت کو ظاہری باتیں وہ کہہ رہے ہیں نا, تو آپ کی جانب سے کوئی حوالے سے کوئی موومنٹ کی گئی ہے یا کوئی اپنا جو صوبائی صدر ہیں آپ کے رانا ثناء اللہ ان سے بھی بات کی گئی ہے یا قیادت تک یہ بات پہنچائی گئی ہے؟ جی رانا ثناء اللہ صاحب تک تو مجھے جو علم ہے کہ بات پہنچ چکی ہے. میری ملاقات ابھی نہیں ہوئی, میں نے ملنا آج ان سے. تو باقی دیکھیں جو اس نے حرکت کی ہے, اس حرکت کے بعد میں تو کم سے کم آج سے وہ اس کو سٹی صدر نون لیگ کا نہیں مانتا. نہیں مانتے آپ؟ بالکل نہیں مانتا. جو میری لیڈرشپ کے بارے میں, میرے قائد کے بارے میں ایسی بات کہے گا وہ بالکل اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے. اس کو میں بالکل اس قابل نہیں سمجھتا کہ وہ ہماری جماعت کا سٹی صدر رہے. اور اس کے اوپر میں پرسنلی بھی اپنا میں لکھوں گا, ملوں گا میاں صاحب سے, اپنے قائد سے, کہ یہ بندے نے جو پی ٹی آئی والی جو زبان بولی ہے
اس سے پوچھا جائے, اس کو شوکاز کیا جائے کہ یہ اس نے کیوں بولی. شیخ صاحب آپ تو بڑے, میں کہتا ہوں دھیمے مزاج آدمی ہیں آپ, ایک دم اتنے غصے میں آ گیا, کیونکہ میں تو جو میری اطلاعات ہے یہاں پہ آپ کے, بلکہ یہاں پہ جو آفس ہے اس کے ساتھ ہی مسلم لیگ جنہوں نے بنایا تھا شیخ اجاز صاحب نے, تو میری اطلاعات کے مطابق آپ تو بلکہ اس کا رینٹ تک پے کرتے رہے, اور بلکہ جب وہ ایف ڈی اے کے قسم کا, جو میری اطلاعات ہے, دیکھیں ہو سکتا ہے مبینہ طور پر ہو سکتا ہے ایسی بات نہ ہو, میرے پاس ساری بات سورسز ہے اس حوالے سے کہ آپ اس کا رینٹ آپ پے, دفتر شیخ اجاز صاحب کا تھا لیکن پیسے آپ دیتے رہے. اور پھر ایسے ہی میں نے جو میرے پاس اور انفارمیشن ہے, جب یہ ایف ڈی اے کے چیئرمین تھے تو وہاں پر بھی آپ بلکہ اپنی اگر کوئی کام سے گئے ہیں, کوئی لیگل کام بھی ہے, تو وہ بھی وہاں پر بھی آپ تو اس بارے میں مشہور تھے, تو آپ یکدم شیخ اجاز صاحب سے اتنی دوریاں اختیار کر رہے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کسی صدر بھی نہیں مانتا. نہیں بالکل جی, انہوں نے جو بھی کیا آج تک, میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ 2 سال سے وہ میری مخالفت کر رہے ہیں. الیکشنوں میں اس نے, اس کی فیملی نے, اس کے دوستوں نے میری کیا میاں نواز شریف صاحب کی مخالفت کی ہے. ساری بات پارٹی تو اپنی ٹکٹ ہولڈر ہے, میں نے اس کو بالکل نظر انداز کیا. اب جب بات میری لیڈرشپ پہ آ گئی ہے تو اب کوئی اس میں جو ہے نا جی وہ صلح والی بات یا کمپرومائز نہیں ہے, اگنور کرنے والی بات نہیں. باقی جو آپ نے کہی یہ چیزیں, دیکھیں میں بلیم گیم میں نہیں پڑھنا چاہتا, لیکن میرے پاس بہت ساری چیزوں کے ثبوت موجود ہیں. اگر شیخ صاحب جب اگر بات نہیں آتے, کوئی ایسی حرکتیں کرتے ہو, تو انشاءاللہ ثبوتوں کے ساتھ ساری چیزیں میں عوام کے سامنے رکھ دوں گا. میں الزام نہیں لگاؤں گا, ثبوت ہوں گے سارے سامنے. اب میں آج صرف اور صرف میں اپنی لیڈرشپ کے لیے ادھر بیٹھا ہوں کہ اس نے میری لیڈرشپ پہ الزام لگایا, اور میں پھر کہتا ہوں کہ بے شک ابھی قرآن پاک لے آئے, میں حلف دیتا ہوں کہ اس نے غلط الزام لگایا. ایسی کوئی بات نہیں, نہ میں نے کوئی پیسہ دیا ہے, نہ کوئی ایسی بات ہے. یہ ہماری اپنی جماعت کے لیے قربانی ہے, میرے والد صاحب کی قربانی ہے, ہماری پوری فیملی کی قربانی ہے کہ ہم نے نہ آج تک کچھ جماعت بدلی ہے, نہ کوئی مشرف دور تھا, کوئی بھی دور آیا ہم جماعت کے ساتھ کھڑے رہے ہیں, ڈٹ کے کھڑے رہے ہیں. اور تحریک نجات میں بھی میرے والد صاحب نے جیل کاٹی ہے 70 سال کی عمر میں. ہم نے کوئی ایسا یعنی کہ کبھی یہ نہیں ہوا کہ آج جماعت جو پاور میں نہیں ہے تو پیچھے ہٹ جائیں. ہمیں بھی کاف لیگ سے آفریں تھیں, جب کاف لیگ کی گورنمنٹ تھی بہت آفریں تھیں, ہم نے بالکل ایسی کوئی نہیں. شیخ صاحب دیکھیں نا آپ کے پاس, دیکھیں آپ کا بڑے ثبوت ہیں, آپ نے تو بلکہ دیکھیں میں تو وہ بات اب دیکھیں میں کرنا نہیں چاہتا, کیونکہ مجھے اس حوالے سے بہت ساری انفارمیشن ہیں میرے پاس, چیزیں ہیں کہ کہاں کہاں پہ پیسے لیے جاتے رہے, کہاں کہاں پہ. تو آپ نے کہا جی کہ وہ کس چیز پہ آئے تھے اور میں کس چیز پہ آیا تھا, تو وہ تو دیکھیں نا سوتر منڈی میں بھی ان کا بزنس ہے, ان کا کالج, جس طرح میں پہلے بتا چکا ہوں, تو وہ خود اتنے ملینئر آدمی ہے, تو کیا ان پہ الزام یہ سچ ثابت ہوتا ہے کہ وہ بالکل زیرو تھے جب سیاست میں آئے؟ وہ تو سوتر منڈی والا تو بزنس مانتے نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں میرے برادر ان لا کا تھا, کیونکہ انہوں نے ادھر کوئی سوتر منڈی میں جو بھی ایک تقریباً کوئی میرے خیال میں کوئی غالباً جو ابھی تک اطلاعات ہے وہ 1.5 ارب کے قریب معاملہ تھا. ہاں جی, وہ اسکیم بنا تھا جی. تو بہرحال یہ ساری عوام کو پتا ہے جی. میں تو اس پہ میں نے کہا نا جی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا, میں تو اپنی لیڈرشپ پہ ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا پہ رہا کہ اس نے زیادتی کی. اسی جماعت نے اس کو بنایا, اسی جماعت نے اس کو عزت, اسی جماعت نے ایف ڈی اے کے چیئرمین بھی بنایا تھا. دیکھیں آپ کی اپنی جماعت ہے, 3 مرتبہ. دیکھیں آپ جیسے سارے دوستوں نے فیسیں بھی ادا کی, وہاں پہ اپنے اپنے کام کروانے کے لیے سب کچھ دیتے تو رہے آپ. اس جماعت نے اس کو 3 مرتبہ ٹکٹ بھی دی ہے, سارا کچھ دی ہے, عزت دی ہے, ورنہ اس کو کون جانتا تھا فیصلہ آباد میں. مجھے بھی میری جماعت نے عزت دی ہے, اللہ کا شکر ہے. میں اس کا اپنی لیڈرشپ کا آسان مند ہوں اس بات پہ کہ مجھے انہوں نے ٹکٹ دی, عزت دی, مجھے پہچان دی. نہیں شیخ صاحب, اگر مثال کے طور پہ اور بات ہوتی ہے, جیسے آپ میں تو آج بالکل ایک الگ شیخ صاحب دیکھ رہا ہوں, بالکل الگ, کہ اتنے غصے میں کہ وہ کہہ رہے کہ میں اپنے بالکل سٹی صدر کو نہیں مانتا. بالکل آپ جو ایک قسم کا ایک لا تعلقی کا اعلان کر رہے ہیں اپنی جماعت کے پریزیڈنٹ سے, تو یکدم اتنا بدلاؤ, یہ کیا وجہ نہیں ہے کہ بھئی آپ کی سیٹ کو کوئی ایسا خطرہ ہے, یا آپ نے کہا میں تو کونسل میں بنوں لیکن کہیں آپ کی سیٹ کو تو کوئی خطرہ نہیں؟ الحمدللہ جی, مجھے کیا خطرہ ہونا ہے. مجھے اب بھی بطور ٹکٹ ہولڈر پورا عزت مقام دیا جا رہا ہے جماعت کی طرف سے, فنڈنگ مجھے آ رہی ہے. میں اپنے حلقے میں تقریباً 2 بلین سے اوپر کی ڈیولپمنٹ کے کام میرے حلقے میں شروع ہو چکے ہیں,
کچھ کمپلیٹ ہو چکے ہیں. تو میں نے بتایا نا جی, میں تو اپنی لیڈرشپ کا آسان مند ہوں کہ انہوں نے مجھے عزت دی. باقی ٹکٹ دینا نہ دینا قیادت کا فیصلہ ہے. اگر وہ نہیں بھی دیتے تو پھر بھی میں جماعت کے ساتھ ہوں, دیں گے پھر بھی جماعت کے ساتھ ہوں. پہلے بھی ہم ایسے ہی تھے. ہم تو پیدائشی مسلم لیگی ہیں, یہ دوسری جماعتوں سے آ کے انٹر نہیں ہوئے ان کی طرح کہ ہم آج آئے ہیں تو ٹکٹ مل گئی ہے تو جماعت کے ساتھ, ٹکٹ نہیں ملی تو جماعت کے ساتھ نہیں, اور پھر جماعت کی لیڈرشپ پہ ہی الزامات لگانا شروع کر دیں. یہ کہاں کی انسان. آپ کا یہ جو سٹانس ہے یہ تو بیسیکلی آپ کے صوبائی صدر کو اٹھانا چاہیے. وہ فیصلہ بات کی جب اتنی بڑی قیادت آپ ان کے اوپر بھی قسم کا سیدھا الزام ہے, تو آپ اکیلے ہی کیوں؟ سر میں بالکل وہ اپنا جو ان کا ماشاءاللہ رول ہے ایک جماعت میں وہ بالکل ادا کریں گے. مجھے یقین ہے وہ پیچھے نہیں ہٹیں گے, کیونکہ وہ ہم سے زیادہ, مجھ سے بہت زیادہ وہ اپنی قیادت سے لائل ہے. میں تو ان کے پاشکو بھی نہیں ہوں رانا صاحب کے نا. وہ بہت ماشاءاللہ بہت زیادہ لائل اپنی جماعت سے, اور جو ان کی قربانی ہے لیڈرشپ کی, جو ان کی قربانی ہے وہ سب کے سامنے ہے. تو میرے تو کہنے کی یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. شیخ صاحب کل کلاں کو دیکھیں آپ نے, کیونکہ بہت ساری باتیں آپ نے ایسی کہی ہیں, تو کل کلاں کو شیخ حجاز احمد صاحب جو دیکھیں وہ تو کہتے ہیں میں تو تھپڑ مار دیتا ہوں. وہ تو انٹرویو میں برائے بھائی میں اس سے پہلے کہ مجھے مارتا میں نے اس کو تھپڑ مار دیا. وہ شاید یہاں پہ ہمارے اور مسلم لیگ کے لوگوں کے حوالے سے, اور اسی طرح حجاز ورق صاحب جو تھے, اور اسی طرح سے وہ جو خواجہ اسلام صاحب وہ کہتے ہیں جی وہ ایسے ہو. تو یہ ساری چیزیں کیا آپ سمجھتے نہیں کہ پارٹی آپ کی اندر سے اس کو کمزور کر رہی ہے کہ آپ کے اپنے لوگ, آپ کا سٹی پریزیڈنٹ ہی ہر بندے کے اوپر بات کر رہا ہو, پن پوائنٹ کر رہا ہو, اور ساتھ ہی اپنی قیادت کو بھی رگڑا لگا رہا ہو, اور پھر وہ سٹی پریزیڈنٹ ہو. تو ایسا میرے خیال میں مسلم لیگ نون کبھی اتنی کمزور تھی تو نہیں کہ بھائی اتنی دیر ہوتی ہے اس فیصلے میں. نہیں, آج بھی اللہ کا شکر ہے جی, کوئی ایسی بات نہیں ہے. دیکھیں یہ جو الزام تراشی یہ چیزیں بندہ کب کرتا ہے آپ کو پتہ ہی ہے, جب بندہ بالکل سمجھتا کہ میری اس جماعت میں جگہ نہیں بنتی تو پھر وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے. خواجہ اسلام صاحب کی بڑی خدمات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے. انہوں نے اس جماعت کے لیے انتھک دن رات محنت کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جب میں یا خواجہ اسلام صاحب یا حجاز ورق صاحب, ہم تو بالکل میں لیڈرشپ کے مقابلے میں تو ہم ان کے سپاہی ہیں, کچھ بھی نہیں ہے. جب وہ اپنی لیڈرشپ کو نہیں چھوڑے گا تو ہمیں کیا جو مرضی کر لے وہ. تو میں سمجھتا ہوں وہ تو کوئی بات نہیں اس کے لیے. آپ اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز تو واضح ہوگی کہ اس وقت پارٹی اندرونی طور پہ خلفشار کا ضرور شکار ہے. کیا سجیسٹ کریں گے اپنے صوبائی صدر کو, خاص طور پہ جیسے آپ نے ان سے ملاقات بھی میری, تو اس پارٹی کو ایک قسم کا ری آرگنائز کرنے کے حوالے سے اور ایک میسج جائے کہ یہ پارٹی دیکھیں الیکشن اب آپ کا زیادہ سے زیادہ 2 سال کی دوری پر ہے, تو بلدیات کے آپ کے الیکشن آ رہے ہیں, تو کیا بلدیات کے حوالے سے کوئی آگے بڑھنے سے پہلے بلدیات کو ضرور پوچھنا چاہوں گا, کیا شیخ یوسف نے اپنے بلدیات کے حوالے سے اپنے حلقے میں تیاری مکمل کر رکھی؟ جی الحمدللہ جی, مجھے رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی میں ملا تھا اس سلسلے میں. انہوں نے کہا جی آپ اپنی محنت تیاری کریں, ہم جماعت کے لیے کام کرنا, وقت آئے گا تو چیزیں جو لیڈرشپ فیصلہ کرے گی. جی میں نے کہا ٹھیک ہے. تو ہم پوری جو اقبال ٹاؤن ہے اس کے اوپر میں پوری اپنی ورکنگ اور محنت کر رہا ہوں جی. تو انشاءاللہ ہم میئرشپ کے لیے اپنے آپ کو پٹ بھی کریں گے. فیصلہ جماعت کا, لیڈرشپ کا. ہم اس کی طرح یہ نہیں کہیں گے کہ ٹکٹ نہیں ملی تو الزام تراشیاں شروع کر دیں. نہیں میری جس کو جماعت ٹکٹ دے گی اس کے ساتھ انشاءاللہ کھڑے ہو کے الیکشن لڑے گا. شیخ صاحب ترقیاتی کاموں کی آپ نے بات کی, اور ساتھ ہی کچھ بلدیات میں کہہ رہا ہوں کہ ظاہری بات اسی سال میں موسٹ پروبیبلی اب یہ ہو جائیں گے, یہ رکیں گے نہیں. تو آپ کی ہر یونین کونسل میں تنظیم سازی کے حوالے سے ورک مکمل ہو چکا ہے؟ جی یہ میں نے تنظیم سازی تو دیکھیں سٹی صدر نے کی ہوئی ہے پرانی, لیکن اس کو میں نے اپنے کم سے کم پی پی 114 کے لیے رانا صاحب کو ریکویسٹ کی ہے کہ جی میرے حلقے کی دوبارہ سے تنظیم سازی ہونی چاہیے. تو باقی جو کینڈیڈیٹس ہیں وہ کیونکہ آپ کے حلقے میں یوتھ بھی بہت زیادہ ہے, اور دیکھیں پی ٹی آئی نے دیکھیں اسی ٹول کو استعمال کیا بیسیکلی, اور وہ ٹول استعمال کرتے ہوئے اور پھر آپ کی اپنی پارٹی کے لوگوں کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے وہ سیٹ بھی جیتی. کیونکہ آپ کی پارٹی کے لوگ اگر ان کے ساتھ نہ ہوتے تو یہ سیٹ بہت مشکل تھی, کیونکہ نون لیگ کا یہ گڑھ تھا. تو بہرحال اس کے اوپر فوکسڈ ہیں کہ آپ یوتھ ونگ کو فال کریں گے, اپنا پورا پی پی 114 میں نیا تنظیمی ڈھانچہ کھڑا کریں گے, تاکہ آنے والے جو اگلے 3 4 6 مہینے میں بلدیاتی انتخابات ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کم از کم پی پی 114 سے کنونسنگلی ون کر سکے. جی میں اس کے اوپر ہم پوری ورکنگ کر رہے ہیں جی. ہر حلقے میں جو ہم نے کاؤنسلرز کھڑے کرنے ہیں, جو نیا سیٹ اپ جیسے ہے کہ 9 کاؤنسلرز ہم نے دینے ہیں,
تو اس کے اوپر ہماری آلموسٹ ورکنگ مکمل ہے. صرف ویٹ تھا کہ کچھ چیزیں کو بلدیات کا کچھ کلیئر اناؤنسمنٹ ہو جائے. جو اب مجھے انفارمیشن ہے کہ اکتوبر تک بلدیات آ رہے ہیں, الیکشن آ رہے ہیں, تو انشاءاللہ ہم اس کو بھرپور طریقے سے جیسے ہمیشہ جماعت کے لیے کام کیا کریں گے پورا انشاءاللہ. تو اگر آپ کا سٹی صدر یہی برقرار رہا تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پھر آپ ایزیلی یا انڈیپینڈنٹلی فیصلہ کر پائیں گے اپنے 114 کے حوالے سے؟ دیکھیں سٹی صدر میں نے کہا نا, میں تو اس کو سٹی صدر اب مانتا ہی نہیں, نہ پی پی 114 میں اس کے کسی فیصلے کا پابند ہوا, ذمہ دار بھی نہیں ہے. بالکل نہیں. اور سیکنڈلی پارٹی لیڈرشپ کی طرف سے اس کی اونرشپ مجھے دی ہے انہوں نے. ایک پی پی 114 کے فیصلے میں اور میاں عرفان منان صاحب جو میرے ایم ہیں ہم نے مل کے کرنے ہیں, دونوں نے. ہم نے دونوں نے کینڈیڈیٹ دینے ہیں, وہ ہم کینڈیڈیٹ چوز کر کے رانا ثناء اللہ صاحب کو بتائیں گے کہ یہ ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں. ہر یونین کونسل ہم ان کے پابند ہیں رانا صاحب کے, وہ ہمارے بڑے ہیں, ان کو ہم بتائیں گے کہ یہ ہم نے ٹیم تیار کی. تو اچھا پلیز, آپ کا انفراسٹرکچر بڑا ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا, خاص طور پر آپ کے حلقے کا. اب کچھ اس میں بہتری ہمیں نظر بھی آ رہی ہے. کتنا فنڈ آپ نے ایلوکیٹ کیا اپنے خاص طور پر پی پی 114 کے حوالے سے؟ ابھی تک کوئی 114 کروڑ روپیہ جی مجھے ملا ہے میٹھے پانی اور سیوریج کے لیے. وہ ماشاءاللہ تقریباً آلموسٹ کام اس کا مکمل ہے. اس کے علاوہ 96 کروڑ کے جو میں نے ابھی تک کام کروا دیے ہیں, جو مجھے ٹینڈرز ہو گئے ہیں, کچھ مکمل ہو گئے, کچھ پائپ لائن میں. ابھی پچھلے 15 دن پہلے 10-10.5 کروڑ کے اور کام کمشنر صاحب نے لیے تھے, وہ بھی پروو ہو گئے ہیں. تو ایسے سب تقریباً 2.25 ارب روپیہ یہ بنتا ہے. تو انشاءاللہ 114 میں لگ چکا ہے 2.25 ارب. ہاں جی مجھے ہو گیا جی لاٹ, کچھ لگ گیا کچھ ابھی. شیخ صاحب کیونکہ آپ کے ہوتے ہوئے, یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ آپ کے ہوتے ہوئے نا ایک رتی برابر بھی کرپشن کا چانس اس لیے نہیں ہوگا کیونکہ آپ پہلے کھاتے پیتے ہیں. یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ جو کھاتا پیتا نہیں ہوتا نا, میں نے یہ وہ بیچارہ کوشش کرتا کہ میں اس میں سے اپنا حصہ بقدر جوسہ لے لوں, لیکن یہ میں اس کو انڈورس کروں گا کہ آپ اس حوالے سے نیٹ اینڈ کلین پرسنالٹی ہے. تو کیا آپ سمجھتے کہ آپ کے حلقے میں اور کیا ایسی ضرورت ہے, آپ کے حلقے کی عوام کو ایسی کیا چیزیں چاہیے جن کے اوپر آپ ورک کر رہے ہیں کہ یار یہ چیزیں میرے حلقے کے لوگوں کو لازمی ملنی چاہیے؟ دیکھیں جی سب سے جو بڑے مسئلے 2 تھے جی ہمارے حلقے میں. ایک میٹھا پانی جس سے بیماریاں اور چیزیں, آپ کو پتہ ہے پانی سے ہیپاٹائٹس اور سارے ایشوز تھے. وہ الحمدللہ ہمیں چیف منسٹر صاحبہ نے فنڈ دے دیا. پیپنگ آپ نے دیکھا ہوگا ستیانہ روڈ پہ سارے جو پیپ بڑے ڈل گئے ہیں, اندر چلے گئے ہیں. یہ نصرت فتح علی خان ہاسپٹل کی بیک سائڈ پہ وہ جو ایک کوڑا سٹینڈ تھا اس کو ختم کر کے ادھر میٹھے پانی کی ٹینکی بننی شروع ہوگی. یہ چیزیں تو میری یعنی کہ شروع ہو گئی. یہ تھا ایک سیوریج کا مسئلہ تھا, بہت زیادہ مسائل تھے آپ کے جی. تو اللہ کا شکر ہے جی, اس کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ مجھے ملا ہے. سڑکوں کا مسئلہ تھا, اسٹریٹ لائٹ کا مسئلہ تھا. وہ آپ ادھر ہی آپ بیٹھے ہیں ستیانہ روڈ, آپ جو گیٹو والا چونک سے فوارہ چونک سڑک دیکھیں, وہ ایسے ہی رات کو آپ دیکھیں گے تو رن میں لگے گا جیسے ایئرپورٹ کا. کوئی شک نہیں. تو یہ سارا میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. یہ ہماری چیف منسٹر صاحبہ کا میاں محمد نواز شریف صاحب کا جو ویژن ہے اس کے مطابق ہم اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں. باقی یہ جو آپ نے کہا یہ میرے لیے ایک آنر کی بات ہے, میری کریڈیبلٹی ہے کہ جیسے آپ نے فرمایا, اور اللہ کا فضل ہے کہ میں بطور ڈپٹی میئر بھی سرو کر چکا ہوں اور اب بھی کر رہا ہوں. کوئی بندہ میرا کوئی دشمن آ کے پی ٹی آئی کا ہماری تو ان سے ہی ہے نا, وہ کہہ دے کہ ہم نے کوئی ایسی چیز کی ہے, کبھی نہیں کہیں گے کہ میں اپنی پاکٹ سے ضرور کچھ خرچ کر لیتا ہوں. یہ تو ممکن نہیں, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. دیکھیں میں الحمدللہ یہاں پہ 25 سال سے آلموسٹ جب میں صحافت میں ہوں تو مجھے بانگے دل لوگوں کے سامنے کہتے ہوئے مجھے کوئی یاد نہیں ہے, کیونکہ آپ کی ذات کے اوپر یہ الزام نہیں لگ سکتا کہ کوئی کرپشن یا کسی کوئی ایسا فنڈ آیا وہ لگایا نہیں گیا. تو یہ چیزیں اچھا کیونکہ حلقے کی عوام ساری بات ہے, آپ کو فوکسڈ ہے, آپ ان کے ایم پی ہیں, ساری بات چاہے آپ کو اپنی پارٹی کے لوگوں نے کروا دیا لیکن ان کی نظروں میں ایم پی آپ ہی ہیں کیونکہ آپ ہی کے ذریعے سارا کچھ آ رہا ہے. تو اور ایسی کون سی چیز ہے جو میں پوچھا تھا کہ ایسا کون سا ویژن ہے یا ایسی کون سی سوچ ہے کہ آپ کہتے ہیں یار یہ میرے حلقے کے لوگوں کو لازمی یہ چیز میں ملنی چاہیے, اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کام ہونا چاہیے؟ میں جی جو سی ایم صاحبہ نے مجھے نصرت فتح علی خان ہاسپٹل کا کوآرڈینیٹر بنایا, اس کے لیے ماشاءاللہ بہت اچھا صاف ستھرا ہاسپٹل ہے, لیکن اس میں جو کیوڈالوجی سینٹر جو شہر میں ہے بہت رش ہے, بہت زیادہ رش ہے. اور میں چاہ رہا ہوں میں اپنی عوام کے لیے اپنی گرہ سے اپنی پاکٹ سے انشاءاللہ اسی سال
یہ آج سے سال لگا لیں آپ کو، میں ادھر اپنا ایک وارڈ بناؤں بہت زبردست. جس کے اوپر میں نے کام شروع کر دیا ہے، جس کے اوپر ایکو کی مشین میں نے انسٹال کروا دی ہے ادھر اپنی پاکٹ سے، وہ آپریشنل ہے. کل اس کا ہم افتتاح بھی کر رہے ہیں. بہت زبردست. تو باقی بھی انسٹرومنٹ ہم نے ایم ایس صاحب سے ڈسکس، میری سارے ڈاکٹر صاحبان سے چل رہی ہے. یہ کام تو اللہ کے فضل سے اپنی ذاتی گرہ سے کروں گا. کوئی فنڈ نہیں ہے اس میں؟ کوئی فنڈ نہیں ہے جی، بالکل. پہلے بھی چھوٹے چھوٹے جو ایشو تھے انشاءاللہ میں نے اپنی گرہ سے کروائے ہیں ہاسپٹل کے. اب یہ بڑا ایک ٹارگٹ ہے، دوستوں کو ساتھ لے کے میں نے مشاورت کی ہے دوستوں کے ساتھ، وہ بھی میرے ساتھ فنڈنگ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ مل کے ہم اس کو کروائیں گے. باقی پاس کا مسئلہ ہے وہ بھی ہمیں ڈی سی صاحب اور کمشنر صاحب جو پہلے تھے ان سے ہوئی تھی، انہوں نے وعدہ کیا ہے. ڈی سی صاحب نے بھرپور اس میں مجھے تعاون کا یقین دلایا کہ یہ ضروری چیزیں ہیں کہ آپ کے پاس گرین ہوں، پودے لگے ہوں، ادھر سیر کریں، آپ کا جو آب و ہوا ہے چیزیں اچھی رہیں. تو کیونکہ ہیلدی ایک جو ایکٹیویٹی ہیلدی ایکٹیویٹی سے ہی یہ چیزیں جو ہے نا جی بہتر ہوں گی. باقی ماشاءاللہ ساری چیزیں جو میرے حلقے کی ہیں وہ ساری جاری ہیں. اللہ تعالیٰ 5 سال ہماری گورنمنٹ کو دیتا تو میں گارنٹی کرتا ہوں کہ عوام کے سامنے سرخرو ہوں گے انشاءاللہ، سرخرو بھی ہوں گا اور یہ مثالی حلقہ ہوگا انشاءاللہ. پی پی 114 کو ہم مثالی حلقہ میں اور میاں عرفان مل کے بنا رہے ہیں انشاءاللہ. آخر میں کیونکہ بالکل سمجھ کرتے ہوئے، کیونکہ ہمارا بیسیکلی پروگرام کا ظاہری بات ہے، میں نے بھی آپ کو اس کی بہت بڑی بات تھی جو کہ سیدھی آپ کی قیادت کو ہٹ کر رہی تھی. کیونکہ فیصل آباد میں دیکھیں یہ پی ٹی آئی کے جتنے بھی گروپس ہیں، پی ٹی آئی کے جتنے بھی لوگ ہیں، اس بات کو مسلسل وہ اسی ایک بیان کو جو ہے وہ اپنا یوز کر رہے ہیں کہ جی آپ کی قیادت پیسے لیتی ہے، آپ کی قیادت جو ہے قسم کا، آپ کی جماعت نون لیگ ایک قسم کا پیسے لے کے ٹکٹ دیتی ہے. یہ ایک قسم کا 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا. لے تو میں نے آپ کے کیونکہ ظاہری بات ہے آپ نے کام کیے، میں یہ بھی خواہش تھی کہ آپ کے عوام کو یہ بھی پتہ چلے کہ آخرکار شیخ صاحب اصل میں ہیں کیا. شیخ صاحب کیونکہ کافی زیادہ چپ کے رہتے ہیں، خاموش رہتے ہیں، زیادہ بولتے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر کیا شیخ صاحب آج سے سمجھ لیں کہ ہم آپ کی خاموشی ختم ہوگی، اب ہم ایک ایکٹیو شیخ یوسف کو دیکھیں گے اپنے حلقے میں؟ دیکھیں میری عادت نہیں ہے جی کسی کے اوپر ایسے ہی الزام تراشیاں یا ویسے ہی بات جو بنتی بھی نہیں ہے، ایسے اپنی تعریفیں اور اپنے معاملات. میں لگا ہوں عوام، میرا جو جذبہ ہے عوام کی خدمت ہے، میرا مقصد بھی یہ ہے اپنی جماعت کو مضبوط کرنا ہے. انشاءاللہ اس کے اوپر میں عمل پیرا ہوں. اور کوئی بھی ہو جو میری لیڈرشپ کو نشانہ بنائے گا اس کے لیے میری بالکل کوئی خاموشی نہیں ہے. بالکل میں ڈٹ کے کھڑا ہوں. لڑائی ہے اس کے ساتھ بالکل شیخ یوسف؟ بالکل ڈٹ کے کھڑا ہوں. میری پوری فیملی، میرا پورا حلقہ انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑا ہے. تو کیا آخر میں امید رکھتے ہیں کہ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی پارٹی یا آپ کے لوگوں میں ایک قسم کا اتنی سخت ہے کہ وہ آپ نے سٹی پریزیڈنٹ کو ہٹا دیں گے؟ بالکل سر، اس کی حرکت ہی ایسی ہے، ناقابل معافی ہے. میں بڑا غصہ ہے. پوری جو ہماری پوری مسلم لیگ کے جو رہنما ہیں، میرے بہت سارے دوستوں سے بات ہوئی ہے، بہت سارے کارکنوں سے بات ہوئی ہے، بہت غصے میں لوگ کہ اس نے یہ کیا ہے. واقعی شیخ صاحب آپ کو پی ٹی آئی کی ضرورت رہی ہے. ناظرین آپ دیکھ رہے تھے شیخ محمد یوسف ٹکٹ ہولڈر ہے پی پی 114 کے، اور بہت سنگین الزام تھا، اور ہم مسلسل سوشل میڈیا پہ اس حوالے سے ٹرولنگ جو ہے پچھلے 3-4 دن سے دیکھ رہے ہیں، اور اس وقت باتیں ہو رہی ہیں کہ کیا پاکستان مسلم لیگ نون میں پیسہ دے کر یا پیسہ لے کر ٹکٹ دیا جاتا ہے. تو یہ بہت بڑی بات تھی جس کو شیخ یوسف نے اپنے الفاظ میں بیان کیا، اور جو چیزیں ان کے حوالے سے کہیں گی انہوں نے اس کو اپنے الفاظ میں بتایا بھی ہے. امید کرتے ہیں کہ عوام بہتر جج ہیں، عوام بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں. امید کرتے ہیں کہ آج کا پوڈ کاسٹ آپ کو پسند آیا. اگلے پروگرام تک سردار ابھی جتوئی کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.